قدوۃ العارفین مولانا سید علی ابن سید حیدر علی سن 1800 عیسوی میں سرزمین بھیکپور صوبہ بہار پر پیدا ہوئے۔ موصوف سرزمین بھیکپور کے پہلے عالم دین تھے۔ آپ کے علم و فیض سے متاثر ہو کر لوگوں کے دلوں میں علوم دین حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ اس کے بعد سرزمین بھیکپور علماء دین کے وجود سے پہچانی جانے لگی، جس میں آپ کا نام سر فہرست ہے۔ مولانا نہ صرف بھیکپور بلکہ صوبہ بہار کے پہلے شیعہ مجتہد تھے۔ موصوف کا اصلی نام سید پیر علی تھا، جسے سید العلماء علیین مکان کے ناپسند ہونے اور ان کی فرمائش کے مطابق سید علی کر دیا گیا۔ آپ نے 15 سال کی عمر میں تحصیل علم کے غرض سے چھپرا کا رخ کیا اور وہاں تقریباً 10 سال جید اساتذہ کرام سے کسب فیض کیا۔ پھر اس کے بعد لکھنؤ کے لیے پیدل روانہ ہوئے اور 1 ماہ کا پا پیادہ سفر طے کر کے اودھ کی سرزمین پر وارد ہوئے اور لکھنؤ کی ایک مسجد میں قیام کیا۔ 3 دن فاقہ کشی کی، لیکن غیرت کے باعث آپ نے کسی سے اپنے حال کا ذکر نہ کیا۔ آخر کار بارگاہ الہی میں دعا کی کہ بار الہا، اگر میرا رزق دنیا میں نہیں رہا تو موت کی سختی مجھ پر آسان کر دے، ورنہ روزی کے ملنے کی کوئی سبیل پیدا کر۔ دعا ختم ہوتے ہی کسی نے مسجد کے دروازے پر آپ کا نام لے کر پکارا کہ چلیے لکھنؤ کے فلاں رئیس کے یہاں طلاب کی دعوت ہے۔ آپ وہاں پہنچے۔ اس رئیس نے اپنی نظر کے مطابق ہر طالب علم کو 5 روپے اور کھانے سے بھرا ہوا ایک خوان دیا، جو کئی دن کے لیے کافی رہا۔ وہ کھانا اور روپیہ جتنے دن چلا، اس عرصے میں آپ کے لیے وظیفے کا انتظام ہو گیا اور آپ تحصیل علم میں مشغول ہو گئے۔ تھوڑی ہی مدت میں آپ سید العلماء سید حسین علیین مکان کے شاگردوں میں شامل ہو گئے۔ سید العلماء نے آپ کو کسی رئیس زادے کی تعلیم کے لیے 15 روپے ماہوار پر مقرر کر دیا، تاکہ بغیر کسی فکر کے تحصیل علم کی طرف توجہ رکھ سکیں۔ آپ کے قیام و طعام کا انتظام بھی رئیس کے یہاں تھا۔ سید العلماء علیین مکان نے اپنے صاحبزادوں سید محمد تقی ممتاز العلماء اور سید علی نقی زبدۃ العلماء کی تعلیم کے لیے آپ ہی کو مامور کیا۔ سن 1352 ہجری میں قدوۃ العارفین نے 12 سال علیین مکان سے کسب فیض کرنے کے بعد اپنے وطن واپس جانے کا قصد کیا۔ آپ کا وطن میں پرجوش استقبال ہوا۔ موصوف کے مختصر قیام کے دوران آپ کے علم و فضل اور کمالات نفسانی سے لوگ اس قدر متاثر ہوئے کہ بہت سے لوگوں کے دلوں میں علم دین حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ جب آپ دوبارہ لکھنؤ آنے لگے تو بہت سے افراد تحصیل علم کے غرض سے آپ کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اس طرح بہار کے لوگوں نے تحصیل علم کے غرض سے لکھنؤ آنا جانا شروع کیا۔ مولانا سید علی نے تحصیل علم میں اپنی نصف عمر سے زیادہ گزاری۔ فارغ التحصیل ہونے کے بعد موصوف نے وطن میں قیام کیا اور وہاں نماز جمعہ و جماعت قائم کی اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں مشغول ہو گئے۔ آپ کی تبلیغ کا یہ اثر ہوا کہ جن لوگوں نے کبھی قبلے کی طرف منہ نہیں کیا تھا، وہ بھی 5 وقت کی نماز کے پابند ہو گئے۔ آپ نے تبلیغ دین کی غرض سے پورنیہ کا سفر کیا اور وہاں سے وطن واپسی میں چھپرا پہنچے تو وہاں کے رؤسا نے چھپرا میں قیام کرنے کی درخواست کی۔ آپ نے ان کی درخواست کو قبول کیا اور وہاں چند سال دینی خدمات میں مشغول رہے۔ سن 1358 ہجری میں حالات بدلے اور آپ چھپرا چھوڑ کر مظفر پور تشریف لے آئے۔ مظفر پور میں نواب سید کاظم علی خان عرف چھوٹے میرن صاحب کے یہاں ان کے بچوں کی تعلیم کے لیے قلیل ماہانہ تنخواہ پر مقرر ہوئے۔ وہاں آپ نے تقریباً 2 سال اس گمنامی اور بے قدری کے عالم میں گزارے۔ اسی دوران لکھنؤ سے فاضل نبیل مولانا سید اسد لکھنوی کسی سلسلے میں مظفر پور تشریف لائے تو انہوں نے نواب سید محمد تقی خان رئیس کمرہ مظفر پور کو مشورہ دیا کہ وہ مولانا سید علی بھیکپوری کو اپنی تعمیر کردہ مسجد میں اقامہ جمعہ و جماعت کی دعوت دیں۔ جب اہل مظفر پور نے آپ کی علمی صلاحیت کو دیکھا تو آپ کے معتقد بلکہ گرویدہ ہو گئے۔ آپ نے ہمیشہ سادہ زندگی بسر کی، کھانا بدمزہ کھاتے، لباس موٹا پہنتے، اکثر تخت یا بورے پر بغیر فرش کے سوتے، سفر کے دوران ریاضت نفس کی خاطر سواری ساتھ ہوتے ہوئے بھی کوسوں پیدل چلتے، کسی کا نذرانہ قبول نہ کرتے۔
آپ کو چھپرا یا مظفرپور میں کبھی خوشحالی نصیب نہیں ہوئی، مگر آپ نے اپنے اخراجات کو اس طرح سمیٹ لیا تھا کہ اسی قلیل آمدنی میں گھر کے اخراجات پورے کرتے اور اس قلیل رقم سے ایک حصہ داد و دہیش کے لیے بھی مخصوص رکھتے۔ آپ غریبوں اور حاجت مندوں کی حاجت روائی فرماتے، بہت سی غریب لڑکیوں کی شادیوں کے اخراجات برداشت کیے، وطن میں اپنی جیب خاص سے ایک کنواں کھدوایا اور ایک مسجد بنوائی، جس کی بعد میں صاحب لوائج الاحزان کے برادر نسبتی حاجی دلدار حسین نے تعمیر جدید اور توسیع کی۔ قدوۃ العارفین متقی اور پرہیزگار عالم تھے۔ اللہ نے آپ کی زبان میں تاثیر رکھی تھی۔ جب آپ چھپرا تشریف لائے تو وہاں زبردست خوشحالی تھی۔ تمام مذہب و ملت کے لوگ اپنے اپنے طور پر دعائیں کر کر کے تھک چکے تھے۔ آپ نے نماز استسقا پڑھائی۔ ابھی نماز کے اعمال ختم بھی نہ ہوئے تھے کہ موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ اسی طرح ایک مرتبہ مظفرپور میں سب لوگ پریشان تھے۔ عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے سب مومنین کو باہر لے کر نکلے اور سر برہنہ ہو کر بارش کے لیے دعا کی۔ ابھی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ آسمان پر بادل چھائے اور برسنے لگے۔ ایک مرتبہ آپ اپنی سسرال بنگرہ میں مقیم تھے۔ پڑوس میں گانے شروع ہو گئے۔ مولانا ان لوگوں کو روکنے پر قادر نہ تھے، اس لیے نصف شب کے قریب وہاں سے پا پیادہ مظفرپور کے لیے روانہ ہو گئے۔ تقریباً 40 سال کی عمر میں سن 1255 ہجری میں اپنے والدین کی پسند سے کٹوکھر ضلع سارن میں شادی کی۔ ان کے بطن سے کئی بچے ہوئے، مگر سب کے سب ایام رضاعت میں فوت ہو گئے، جس سے آپ بہت رنجیدہ رہتے۔ آخر احباب کے اصرار پر بنگرہ ضلع مظفرپور میں دوسری شادی کی، جن سے 2 بیٹے ہوئے، جو آگے چل کر مولانا سید محمد مہدی مصنف لواحج الاحزان اور مولانا حکیم ڈاکٹر سید محمد جواد کے نام سے پہچانے گئے۔ آخر کار یہ علم و عمل کا ماہتاب 70 سال کی عمر میں 12 جون سن 1868 عیسوی مظفرپور میں فالج کے اثر سے غروب ہو گیا۔ دوسرے روز مولانا مرزا محمد ہادی لکھنوی مؤلف خلاصۃ المصائب نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور مومنین کی ہزار آہ و بکا کے ہمراہ مظفرپور کی چھوٹی کربلا میں سپرد خاک کر دیا گیا۔